اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخارج الحروف کے سلسلے میں آج ہم حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف، یہ کل 7 عدد ہیں اور ان 7 حروف کے مخارج ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں، مشق کر چکے ہیں، اور آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتی ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ 7 حروف جو ہیں موٹے کر کے پڑھے گئے، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ کی ادائیگی کے دوران ہماری زبان جو ہے وہ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، جس کو عربک میں استعلاء کہا جاتا ہے۔ اسی کی نسبت سے ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو 7 حروف ہیں، اگر ہم ان کو حروف کی صورت میں پڑھیں تو بھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو قواعد کے ساتھ پڑھیں یعنی ان کے اوپر اعراب آ جائیں تو بھی کسی بھی اعراب آنے کی صورت میں، کوئی بھی حرکت آنے کی صورت میں ان کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ قرأت کے دوران آیت کے بیچ میں یا آخر میں جب بھی یہ حروف آئیں تو ان کی ادائیگی موٹے طریقے سے ہوگی، پر طریقے سے ہوگی۔ 29 حروف تہجی جو ہم اچھے سے سمجھ چکے ہیں، ان میں سے اگر موٹے اور باریک کا گروپ الگ کیا جائے تو 29 میں سے 8 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور 21 جو باقی بچ گئے 29 میں سے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ حروف مستعلیہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ تو ہم نے 7 پڑھے ہیں، اور اگر ٹوٹل دیکھے جائیں تو یہ تو 8 ہیں، تو 8واں جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ 8واں حرف را ہے، را، جو ہم مخارج کی ادائیگی میں سیکھ چکے ہیں کہ یہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں کیا گیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کیونکہ باقی جو ہم نے پڑھے تھے کہ یہ موٹی ادائیگی کی جائے گی، ان کی یہ پر پڑھے جائیں گے، تو
رو کی بھی ہم نے ایسے ہی سیکھا کہ رو بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا، لیکن یہ یہاں آ کے حروف مستعلیہ سے باہر کیوں ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حروف تہجی پڑھتے وقت یعنی حرف کی ادائیگی کے وقت رو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن قواعد کے حساب سے کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم قواعد کے سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رو کی ادائیگی میں کنڈیشن آ گئی ہیں کہ کبھی باریک بھی پڑھا جائے گا اور کبھی موٹا بھی پڑھا جائے گا، اور حروف مستعلیہ جو ہیں ہر صورت موٹے ہی پڑھے جائیں گے، ان میں باریک کا کوئی ہلکا سا بھی عنصر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے یہ جو 8 حروف ہیں ہمارے موٹے پڑھنے والے، ان میں سے یہ 7 الگ ہیں اور رو الگ ہیں۔ اب آخر میں ہم ایک چیز دیکھیں گے، حروف شبہ مستعلیہ۔ حروف شبہ مستعلیہ وہ حروف ہیں جو قواعد کے لحاظ سے کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اب رو تو آپ پہچان چکے ہیں کہ قواعد کے لحاظ سے ہم کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھیں گے، تو ان 3 حروف میں حروف شبہ مستعلیہ جو 3 ہیں ان میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ سب سے پہلے الف، پھر لام، اس کے بعد رو۔ الف، لام، رو، یہ تینوں حروف قواعد کے لحاظ سے کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ ان کی ڈیٹیل کے لیے ہم آگے چل کر بہت اچھے سے پڑھیں گے، لیکن آپ نے ابھی یہ حروف یاد کرنے ہیں اسی طرح سے کہ شبہ مستعلیہ 3 ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ الف، لام اور رو۔ اسی طرح حروف تہجی میں 29 حروف میں سے 8 موٹے پڑھے جاتے ہیں اور 21 جو ہیں وہ باریک۔ تو موٹے حروف جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ پھر ان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حروف مستعلیہ جو ہر صورت میں جو ہے موٹا ہی پڑھا جائے گا، تو وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان تمام حروف کی پہچان کے بعد اپنے مخارج کی ادائیگی کی غلطیوں کو دیکھیے گا کہ کتنی جلدی دور ہوتی ہیں۔ اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مخارج کی غلطیاں دور ہونے والی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔